سفر میں آپ اپنے میزبان آفتاب احمد خان زادہ کے ساتھ ہیں۔ بہت سے لوگ یہ کہتے سنے گئے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میری زندگی میں تبدیلی آ جائے، مگر میں نہیں جانتا کہ کیسے شروعات کروں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو خوف نے مفلوج کر رکھا ہے، اس خوف نے کہ انہیں معلوم ہی نہیں کب کیا کرنا ہے۔ ایسے لوگ عمر بھر اسی کیفیت میں رہتے ہیں۔ یاد رکھیں، ہمارے فیصلے ہماری قسمت بناتے ہیں نہ کہ حالات۔ اگر آپ نے اس بات کا فیصلہ نہیں کیا ہے کہ آپ آئندہ زندگی کیسے گزاریں گے، تو جان لیں کہ آپ دراصل یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ آپ نے اب حالات کے تابع رہنا ہے اور وقت کے ہاتھوں مجبور و بے بس رہنا ہے۔ یقیناً روزا پارک نامی سیاہ خاتون جانتی تھی کہ اگر اس نے سفید فام کو بس میں جگہ نہ دی تو اسے جیل جانا ہوگا، مگر اس کے باوجود اس نے 1955 میں امریکی ریاست الاباما کے شہر منٹگومری میں بس میں سفر کرتے ہوئے ایسا کیا۔ اس کے فیصلے نے بنیادی شہری حقوق کے لیے تحریک کو جنم دے دیا۔ شاید اس کے ذہن میں یہ بات ہو کہ محض میرے ایسا کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، مگر اس نے فیصلہ کیا اور اس پر عمل کر گزری۔ عظیم خاتون ہیلن کیلر کے الفاظ بھی سن لیجئے: زندگی ایک مہم جوئی ہے یا کچھ بھی نہیں۔ یہ ہیلن کیلر کے الفاظ ہیں۔ کبھی آپ نے اس بات پہ غور کیا ہے کہ ہم سب اتنی ساری تکلیفیں ایک ساتھ برداشت کر رہے ہیں اور 73 سالوں سے مسلسل برداشت پہ برداشت کیے جا رہے ہیں، اور وہ بھی چپ چاپ؟ آخر کیوں؟ اس لیے کہ ہم ابھی تک تکلیف کی دہلیز تک نہیں پہنچے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اتنی تکلیف کا تجربہ ہو جائے کہ ہم جان جائیں کہ اب تبدیلی ناگزیر ہے اور اسے لازماً لانا ہی ہوگا۔ اس مرحلے پہ آپ کا دماغ کہنے لگتا ہے، بس اب بہت ہو گیا، میں اب اس کو مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ وہ مقام ہوتا ہے جب تکلیف ہماری دوست بن جاتی ہے، کیونکہ اب اس نے ہمیں تبدیلی کے لیے تیار کر لیا ہے۔ چونکہ تکلیف ابھی تک ہماری دوست نہیں بنی ہے، اس لیے ہم ابھی تک اس کی دشمنی کا مزہ چکھ رہے ہیں۔ نتیجے میں ہم سب بددل، پریشان، مایوس اور نفسیات کی اصلاح میں لرنڈ ہیلپلیس کی مکمل لپیٹ میں آ چکے ہیں کہ سب کچھ کیا بیکار اور فضول ہے۔ اب ناکامی ہمارا مقدر ہے۔ عالمی سطح کے کھلاڑی اکثر یکساں جسمانی قوت کے مالک ہوتے ہیں، ان کو تربیت بھی تقریباً یکساں معیار کی ہی ملتی ہے۔ پھر ان میں ہار جیت کا سبب کیا ہوتا ہے؟ جو شخص جیتتا ہے وہ کیوں جیتتا ہے، اور جو ہارتا ہے وہ کس بنا پر ہارتا ہے؟ یہ سوال امریکہ کے سائنسدانوں کی ایک جماعت کے لیے کئی سالوں تک تحقیق کا موضوع رہا۔ ان سائنسدانوں نے عالمی سطح کے بہترین کشتی لڑنے والوں پر تجربات کیے۔ انہوں نے ان کی عضلاتی طاقت اور ان کی نفسیات کا بغور مشاہدہ کیا۔ انہوں نے پایا کہ عالمی مقابلوں میں جیتنے والے پہلوانوں اور ہارنے والے پہلوانوں میں ایک خاص فرق ہوتا ہے، مگر یہ جسمانی نہیں بلکہ تمام تر نفسیاتی ہے۔ یہ دراصل پہلوان کی ذہنی حالت ہے جو اس کے لیے ہار جیت کا فیصلہ کرتی ہے۔ ان کی رپورٹ یہ تھی:
تجربے میں پایا گیا کہ ہارنے والے کھلاڑی مقابلے سے پہلے ہی بددل اور پریشان تھے، جبکہ جیتنے والے انتہائی پر اعتماد اور مطمئن تھے۔ یعنی جیت اور کامیابی کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز آپ کا پر اعتماد ہونا اور مطمئن ہونا ہے، اور یہی فیصلہ کن بات ہوتی ہے۔ آسٹریلیا کی سڈنی کی جیل کے ایک قیدی نے جیل سے بھاگنے کے لیے ایک جرأت مندانہ اقدام کیا۔ وہ کسی نہ کسی طرح ایک ٹرک کے اندر داخل ہو گیا اور اس کے اندر چھپ کر بیٹھ گیا۔ ٹرک روانہ ہو کر اگلے مقام پر رکا۔ وہ بامشکل ٹرک سے باہر آیا تو اس نے پایا کہ وہ دوبارہ ایک جیل میں ہے۔ یہ دوسری جیل اس کی پہلی جیل سے تقریباً 6 کلومیٹر دور تھی۔ اصل میں جیل کا مرکوزہ قیدی جیل کی زندگی سے گھبرایا ہوا تھا۔ اس کے دماغ میں صرف ایک چیز سوار تھی کہ وہ کسی نہ کسی طرح جیل کی بند دنیا سے باہر پہنچ جائے۔ اسی ذہنی کیفیت کے ساتھ جب اس کو ایک ٹرک نظر آیا تو اس نے یقین کر لیا کہ وہ ضرور جیل کے باہر کہیں جا رہا ہے، مگر وہ ٹرک ایک جیل سے دوسری جیل میں جا رہا تھا۔ آدمی اس ٹرک میں سوار ہو کر اپنی جیل سے نکلا، مگر اس کے بعد صرف یہ ہوا کہ وہ ایک اور جیل میں جا پہنچا۔ بددلی، مایوسی، پریشانی کی کیفیت میں سارے اقدامات صرف الٹی چھلانگ لگانے کے ہم معنی ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی ناکام ہو کر دوبارہ اپنے سابقہ مقام پر واپس آ جائے۔ دنیا کے ماہر نفسیات کہتے ہیں کہ تم اپنے اقدار کی آزمائش کس طرح کرو گے۔ ان کے نزدیک اس کے لیے صرف 2 آزمائشیں ہیں۔ ان دونوں میں سب سے اہم ماما ٹیسٹ ہے۔ جب بھی تم اکیلے یا کسی کے ساتھ مل کر کوئی کام کر رہے ہو اور اقدار کا سوال ہو تو اپنے آپ سے پوچھو کہ اگر میری ماما یا میری ماں مجھے یہ کام کرتے ہوئے دیکھتی تو کیا وہ مجھ پر فخر کرتے ہوئے شاباشی دیتی یا شرم سے اپنا منہ چھپا لیتی؟ اس سوال سے تمہاری اقدار خود بخود واضح ہو جائیں گی، اور اگر تم ماما ٹیسٹ میں ناکام ہو جاؤ اور باقی ساری آزمائشوں میں کامیاب ہو جاؤ تو تم ناکام ہوگے۔ اگر ماما ٹیسٹ کارگر نہیں رہتا تو تمہارے پاس ایک اور آزمائش ہے جسے پاپا ٹیسٹ کہا جاتا ہے۔ تم جو بھی کام کر رہے ہو اور اقدار کا سوال ہو تو اپنے آپ سے پوچھو، اگر میرے بچے مجھے یہ کام کرتے ہوئے دیکھتے تو کیا میں یہ پوچھتا کہ وہ اسے دیکھتے رہیں یا میں شرمندہ ہو جاتا؟ یاد رکھیں، زندگی ہمیں جینے اور مزے کرنے کے لیے ملی ہے، اور ماما ٹیسٹ اور پاپا ٹیسٹ میں کامیاب ہونے کے لیے۔ یعنی اگر آپ نے دونوں ٹیسٹوں میں فیل ہونے اور دوزخ میں رہنے کا تہیہ اور فیصلہ کر لیا ہے تو پھر آپ کی مرضی۔ خدا حافظ۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔